کون تھا فہیم کمانڈو؟ یہ فہیم فاروقی سے فہیم کمانڈو کیسے بنا اور خوف اور وحشت کی علامت کیسے؟ فہیم فاروقی المعروف فہیم کمانڈو پولیس کے خلاف ایک بغاوت کا نام ہے. ایسا باغی جو پولیس کے نام سے نفرت کرتا تھا. ان کراچی آپریشن میں پولیس والوں نے اس کی وجہ سے کمانڈو کی وردیاں پہننا چھوڑ دی. فہیم کمانڈو جب تک نہیں مارا گیا بے نظیر بھٹو کراچی نہیں آئی. فہیم کمانڈو نے محترمہ کو یہ کہا تھا. فہیم کمانڈو نے بھارت میں بمبئی ریاست جو ہے اس کے ایک مضافات کے ٹریننگ کیمپ میں بھی تربیت حاصل کی ہے. شوٹ ایٹ سائٹ کا پہلا حکم کراچی میں فہیم کمانڈو کو جاری ہوا. اس نے اس وقت کے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ چودھری اسلم اور راؤ انوار کو درجنوں بار چیلنج کیا. یہ اسلحے کا سمگلر بھی رہا. بڑی بڑی کنسائنمنٹیں اس کے نام پہ آتی تھیں. سمگلنگ کی کوئی آئٹم جس پہ اس کا نام لگ جائے، منسلک ہو جائے، اس سے اس کو روکا نہیں جاتا تھا. ناظرین، 90 کی دہائی جب ٹارگٹ کلرز MQM کے کراچی کی سڑکوں پر دندناتے پھر رہے تھے اور کراچی میں خون ندی کی طرح بہتا تھا. کہیں سے بوری بند لاش ملتی تھی تو کہیں سے بھتہ وصولی کے دوران کسی بھی شخص کو مار دیا جاتا تھا. اسی خوف اور وحشت کے سائے میں پلنے والا نوجوان فہیم کمانڈو، جو خوف اور وحشت کی علامت اس قدر بنا کہ پولیس والے وردی پہننا چھوڑ گئے، کیونکہ فہیم کمانڈو وردی والوں کو نشانہ بناتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کلنگ میں صف اول میں رہا. کون تھا فہیم کمانڈو؟ آغاز سے انجام تک آج ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب. سر، کون تھا فہیم کمانڈو؟ یہ فہیم فاروقی سے فہیم کمانڈو کیسے بنا اور خوف اور وحشت کی علامت کیسے؟ اصل میں فہیم کمانڈو جو ہے نا، کمانڈو تو لقب کبھی پولیس دے دیتی ہے، ثاقب لنگڑا، فلاں طیارہ، فلاں جہاز. بعض اوقات پولیس والے ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ واقعی کرمنل ہے اس طرح کے سابقے لاحقے لگاتے ہیں. بعض اوقات مخالفین بھی کرتے ہیں. لیکن فہیم فاروقی اس کا اصل نام تھا. واحد کریکٹر ہے کراچی کا، بلکہ پورے پاکستان کا، جو واقعی کمانڈو تھا. اچھا، عرفیت نہیں ہے اس کی. لوگ تو نارمل لگاتے ہیں نا کہ جی عرفیت لگا دیں. بلوچ کا لفظ بھی اس طرح استعمال کرتے تھے، ڈکیت کا لفظ استعمال کرتے تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جنون کمانڈو تھا. لیکن اس کے بارے میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فہیم فاروقی المعروف فہیم کمانڈو پولیس کے خلاف ایک بغاوت کا نام ہے. پولیس کے خلاف بغاوت کا نام. ایسا باغی جو پولیس کے نام سے نفرت کرتا تھا. یہ کہتا ہے مجھے نیند نہیں آتی 2-3 پولیس والوں کو نہ مار لوں تو. جیل سے باہر ہو یا اندر یہ پیغام اپنا برملا دیتا تھا کہ میں پولیس والوں کو مار کے سکھی چین کی نیند سوتا ہوں. کہتا تھا پولیس کے خلاف ایسی بغاوت کہ جنونلی پولیس والے اس کے نام سے گھبراتے تھے. لیکن اتنا معصوم شکل بھولا بھالا نہیں نوجوان ہوتا. اس طرح کا بھولا بھالا تھا کہ 2-3 ریڈ میں پولیس کا اس سے آمنے سامنا ہوا. پولیس نے پہچانا نہیں کہ پولیس نے پہچانا ہی نہیں کہ اس نے کہا فہیم کمانڈو اس طرح کا ہوتا ہے. وہ کمانڈو جس کے نام سے پولیس خوف کھاتی ہو، باوردی شخص ڈرتا ہو، جس نے باقاعدہ 2 آپریشن اس کے خلاف جو ہوئے، مطلب لیاری کے خلاف، کراچی کے خلاف، ان کراچی آپریشن میں پولیس والوں نے اس کی وجہ سے کمانڈو کی وردیاں پہننا چھوڑ دی. وداؤٹ یونیفارم، صرف کانسٹیبل نہیں، SSP DIG تک وردی نہیں پہنتے تھے کہ کمانڈو نہ مار دے کہیں ہمیں. فہیم کمانڈو کو اتنا خوف تھا کہ پولیس افسران اور اہلکار وردی پہننا چھوڑ گئے. خوف کے مارے وردی نہیں پہنتے تھے. ایک دوسرا، ایک انسپیکٹر جس کو بعد میں اس نے قتل کیا، شہید کیا، بہادر علی کو شہید کیا، اس نے اپنے ساتھیوں، ان کے ساتھیوں کے بقول یہ بات، وہ یہ کہتے تھے کہ جس شخص نے وردی پہنی وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے گیا باہر گھر سے، کہ اس کا فہیم کمانڈو سے سامنا ہوا تو مار دے گا. 4 سال تک پولیس والے بغیر وردی کے رہے، یونیفارم لیس، جب تک فہیم کمانڈو زندہ رہا. ایک محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، پاکستان کی پہلی، اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم، ابھی برسی گزری ان کی، مانی ہوا. وہ اس وقت تک کراچی نہیں آئی جب تک اس کا پولیس مقابلہ نہیں ہو گیا. فہیم کمانڈو جب تک نہیں مارا گیا بے نظیر بھٹو کراچی نہیں آئی. کیوں؟ فہیم کمانڈو نے محترمہ کو یہ کہا تھا کہ آپ نے
میرے سر کی قیمت رکھوائی ہے؟ میرے بھائی کو آپ کے دورے وزارت عظمیٰ میں مارا گیا ہے پولیس کے ہاتھوں، اب میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. تو محترمہ کو ایجنسیوں نے، اداروں نے، محکموں نے، صوبائی حکومت نے یہ الرٹ دیا کہ آپ کراچی تشریف نہ لائیں. جب فہیم کمانڈو انکاؤنٹر میں مارا گیا تب وہ کراچی آئیں. اور اس کا ٹاسک راون، اب اس کا سمجھیں، سٹارٹ کرتے ہیں اس کا تھا کون؟ یہ 4 بھائی تھے، دوسرے نمبر پہ تھا ان میں مہاجر لڑکا تھا، فہیم فاروقی نام تھا. باپ اس کے راولپنڈی میں سرکاری ملازم تھے، اور راولپنڈی بھی اس کی وجہ سے گئے تھے. فہیم کمانڈو کی وجہ سے والد راولپنڈی چلے گئے. خوف فہیم کمانڈو کے پیچھے پولیس چڑھی ہوئی تھی نا، لیکن اس سے پہلے ابتدا سمجھے آپ. زمانہ طالب علم تھا اس کا نام تھا فہیم فاروقی. ایم کیو ایم کو زور تھا، پورے عروج پہ تھی ایم کیو ایم. اے پی ایم ایس او ان کی طلبہ تنظیم تھی. اس وقت یہ 2-3 کام ایسے ہوئے اس کے کالج کے زمانے، طالب علمی جو تھا اس کے کالج کے دور میں. اس نے یہ دیکھا کہ اے پی ایم ایس او، اسلامی جمع طلبہ، پی ایس ایف، پی ایس او، 4-5 تنظیمیں، یہ کبھی احتجاج کرنے جا رہی سڑکوں پہ، کبھی بسوں کو آگ لگائی جا رہی، کبھی پتھراؤ کیا جا رہا ہے، کبھی سڑکیں بلاک کی جا رہی، کبھی بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ہاسٹل آباد کیے جا رہے ہیں، کبھی ویران کیے جا رہے ہیں. یہ سارے کام اس نے دیکھے. یہ بڑا متاثر تھا اس کام سے، پرٹیکولرلی ایم کیو ایم کے. عروج کا دور تھا، ایم کیو ایم کی دہشت ہے. اس نے کہا کہ یار یہ ایک بڑا کام ہے، زبردست ہے. یہ ان بچوں کے ساتھ مل کے کبھی پتھراؤ میں شامل ہے، کبھی آتش زدگی، آگ لگانے کے واقعات اس میں شامل ہے، بچوں کو مار پیٹ میں شامل ہے، ڈنڈے بازار فورس میں شامل ہے. یہ شامل ہونا شروع ہو گیا. ایک دفعہ کیا ہوا، نومری میں فہیم فاروقی کو پولیس نے پکڑ لیا. کس جرم میں؟ کہ جناب وہ 50-60 بچوں کا جتھا جو تھا اس نے بس کو آگ لگائی. اس بس کے آگ مسافر بھی جل گئے، اتار بھی لیا تھا، تھپڑ بھی مارے تھے، جو نوجوان طالب علم کرتے ہیں. کالج کے باہر پولیس آئی، 30-40 بچوں میں یہ بھی پکڑا گیا. یہ پکڑ کے وہاں گیا، حوالات میں بند کر دیا اس کو. ایم کیو ایم کے ایک سیکٹر انچارج نے فون کیا ایس ایچ او کو، دھمکی آمیز، سفارش نہیں، ترلے منتے نہیں، دھمکی آمیز فون. کیا کہا؟ فہیم فاروقی کو چھوڑ دو وگرنہ انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. اور ایس ایچ او نے چھوڑ دیا. 5 منٹ بعد گھر چھوڑ گئے. اس قدر ڈر تھا ایم کیو ایم کا، ظاہر ہے 1994 نہیں، ظاہر ہے. مطلب جب یہ پہلی بار حوالات میں گیا اور واپس آیا، پہلا معاملہ یہ ہوا کہ اس پہ ذہن سے خوف اتر گیا. پولیس کا جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا اس کے ذہن سے. ایک دوسرا، اس کو طاقت کا اندازہ ہو گیا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا. اور ایم کیو ایم سے پہلے متاثر تھا. ایم کیو ایم سے متاثر تھا. اس نے کہا اے پی ایم ایس او جو ہے اس کے تو پیچھے آنے والے لوگ ہی بہت ہیں، 1 منٹ میں چھڑوا لیتے ہیں. ہاتھ کھل گیا اس کا. پنجابی میں کہتے ہیں اینڈ پک گیا، اینڈ پک گیا اس کا. اس کے بعد جب یہ واپس آیا تو جو اس کا پہلے متاثر کن لیول تھا اگر 70 پہ تو 170 پہ ہو گیا. انہوں نے کہا یہ سب سے اچھی سیاست ہے، طلبہ سیاست. یہ طلبہ سیاست میں انٹر ہو گیا. فائرنگ کے واقعات ہوئے، فلاں ہوئے، یہ ہوا. یہ اس وقت ایک شخص تھا ایم کیو ایم کا گینگسٹر سمجھ لیں آپ، فاروق دادا. فاروق دادا. یہ فاروق دادا کے پاس چلا گیا اور فاروق دادا اسٹوڈنٹس کو، نوجوانوں کو ٹارگٹ دیتا تھا کہ یہ ٹارگٹ ہے، یہ ٹارگٹ ہے. اس کو ٹارگٹ جو ملا کلنگ کا. اچھا، پہلا ٹارگٹ ہی کلنگ کا ملا اسے. نوجوان استعمال ہوتے تھے نا، ٹارگٹ مل گیا کہ فلاں یہ کام کرو. اس نے یہ کہا کہ دن رات میں کر دوں. چیک کرنے کے لیے دیتے ہیں تنظیمیں ٹارگٹ، لسانی، احتجاجی، سیاسی تنظیمیں. انہوں نے ٹارگٹ دیا، اس نے 1 اچیو کیا، 2 کیا، 3 کیا، 4 کیا. جتنے ٹارگٹ ملتے تھے یہ اچیو کرتا تھا. تو یہ ان کے نزدیک ہو گیا. یہ نزدیک ہو گیا. اب پولیس کو پتہ چلا کہ جی کوئی فہیم فاروقی نام، اس وقت کمانڈو نہیں تھا،
فہیم فاروقی نامی شخص ہے جو طلبہ سیاست میں سب سے نڈر، بے خوف، بے خطر، دلیر، جرت مند، بہادر، جو نام دے اس کو. یہ وہاں طلبہ سیاست میں سمبل آف ایکٹیویٹی ہے. سرگرمیاں ریوالوز اراؤنڈ ہم، وہ ساری سرگرمیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. انہوں نے کہا اس کو قابو کرو. پولیس نے 2 ریڈ کیے اس کی گرفتاری کے لیے. ہر دفعہ آمنا سامنا ہوا، پکڑا نہیں گیا. وجہ اس کی کیا تھی کہ معصوم شباہت کا وہ کوئی شک ہی نہیں کر سکتا تھا کہ جس شخص پہ اس قدر الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ ٹارگٹ کلر بھی بن گیا ہے اور فاروق دادا کا ساتھی بھی ہے اور اس کو ٹارگٹ بھی اس سے لے رہا ہے. پولیس والے کہتے ہیں، وہ خود پولیس افسر بہادر علی جیسے ذیشان کاظمی، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو اس کی تصویر تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی، نہ ہمیں پتا تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں یار یہی ہے. تو اتنی معصوم شکل و شباہت کا تھا کہ اس پہ کوئی شک نہیں کرتا تھا کہ یہ ٹارگٹ کلر ہو سکتا ہے، یا یہ قاتل بھی ہو سکتا ہے. اس دوران کراچی سے، اب یہ ایک عجیب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیاری گینگ وار میں ہم نے بتایا ہے، دھرندر فلم کے تناظر میں بتایا ہے میں نے. اب میں ایک اور آپ کو بات بتا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں. اس دور میں کراچی اور حیدرآباد 2 جگہ پہ کیمپ لگے فار دا سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ آف دا یوتھ. نوجوانوں کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے، بھرتی کیا جا رہا ہے. سٹائپنڈ، ایک ماہانہ مشاہرہ طے کر لیا گیا. کیا کرنا ہے ان کا؟ ہم نے کام کیا تھا؟ ٹارگٹ کلنگ کروانی ہے. نہیں، صرف ان کو ٹارگٹ کلنگ کی، بھتہ خوری کی، اسمگلنگ کی، منشیات فروشی کی تربیت دینی ہے. ریکروٹمنٹ فار دا ٹریننگ. اور یہ MQM نے کیمپ لگائے. یہ کیمپ جس کے بھی تھے، مختلف تنظیمیں تھیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جہادی کیمپ تھے. کراچی میں پہلے جہادی کیمپ یہ وہاں چلا جاتا ہے. 17 بندے ایک کیمپ سے سلیکٹ ہوئے. ٹاپ آف دی لسٹ کون تھا؟ فہیم فاروقی. ان کو سلیکٹ کر کے افغانستان لے جایا گیا. کابل سے 70-80 کلومیٹر دور کیمپ میں ان کو ٹریننگ دی گئی. اچھا، جہادی تنظیم نے جو کیمپس لگائے تھے ان میں فہیم فاروقی بھی سلیکٹ ہوا اور اس کے بعد اس کو ٹریننگ کے لیے باقاعدہ افغانستان بھیجا گیا. 70 لوگ یہاں سے گئے تھے. ٹھیک ہے. یہ وہاں جاتے ہیں. 17 ایک کیمپ کے تھے، 2 مختلف کیمپ. جس کیمپ سے یہ سلیکٹ ہوا ان میں سے ٹاپر یہ تھا. بعد میں پتہ لگا کہ کراچی سے حیدرآباد جتنے سلیکٹ ہوئے سب میں ٹاپر یہ ہے. اچھا، اتنی اچھی ٹریننگ کی اس نے. ٹریننگ تو ہونی تھی وہاں. یہاں سے ٹریننگ کا پہلے مرحلے میں، فرسٹ فیز میں یہ ٹاپر رہا. ہاں، وہ بچے سلیکٹ کرنے تھے جو چاقو چوبند تھے، دلیر تھے، نڈر تھے. اس کے پاس تو ایک سند بھی تھی کہ اس نے 3-4 ٹارگٹ کلنگ کی ہیں، پولیس والوں پہ حملے بھی کیے تھے. یہ سلیکٹ ہو کے چلا جاتا ہے کہاں؟ انڈیا. اب جہاد میں شریک ہونے کے لیے اسے کچھ لوگ، انڈیا کا یہ کہنا ہے، پتہ نہیں، کہ وہ جہاد کشمیر تھا. اچھا، انڈین یہ کرتے ہیں کہ وہ فہیم کمانڈو یہاں پہ آیا تھا اس لیے وہاں پہ خبریں بڑی گردش کرتی ہیں. فہیم کمانڈو نے بھارت میں بمبئی ریاست جو ہے اس کے ایک مضافات کے ٹریننگ کیمپ میں بھی تربیت حاصل کی ہے. یہ بتاتا ہوں میں آپ کو بھی، اس کی ڈیٹیل اور ہے. یہ فہیم کمانڈو تربیت لے کے جہاد میں شریک ہوتا ہے. یہ جہاد میں شریک ہونے کے بعد جب واپس آتا ہے تو کراچی پولیس کی 4 پارٹیوں کو یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ فہیم فاروقی المعروف فہیم کمانڈو بعد میں ٹریننگ تو لے آیا، کمانڈو بن گیا، بعد میں کمانڈو بن گیا. فہیم کمانڈو مطلوب ہے زندہ یا گرفتار. شوٹ ایٹ سائٹ کا پہلا حکم کراچی میں فہیم کمانڈو کو جاری ہوا. یہ جاری ہو گیا. پولیس اس کی ریڈ کے لیے آتی ہے. 3-4-5 ریڈ ہوتی ہے اس کے گھر میں. درمیانے درجے کے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے 4 بھائی بھی ہیں نا اس کے. یہ آتے ہیں باہر، پولیس والے ناکہ لگا لیتے ہیں اس کے گھر کے باہر کہ جب آئے گا پکڑ لیں گے. ایک نوجوان سے پولیس پوچھتی ہے کہ یار یہ فہیم فاروقی، انہوں نے کہا وہ سامنے گھر ہے. انہوں نے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، کسی نے بتایا نہیں. انہوں نے کہا باہر ہے، اندر ہے، گھر میں. ناکہ لگا لیتے، دھرنا دے دیتے پولیس والے. جس شخص سے پوچھتے ہیں نا وہ، اس کے بارے میں ایک کانسٹیبل کان میں آ کے اپنے ساتھی کہتا ہے بھائی بات سنو، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ فہیم کمانڈو، فہیم فاروقی.
اور یہ تو سگا بھائی ہے فہیم فاروقی جسے ہم پوچھ رہے ہو. کہتے ہیں اچھا. وہ دوسرا سپاہی آ کے نا بدتمیزانہ لہجے میں کہتا ہے اوے کہاں ہے فہیم. تو وہ آگے سے اس کا بھائی کہتا ہے فہیم بھائی تمیز سے بات کر. کیوں بتاؤں مجھے فہیم کہاں ہے؟ میرا بھائی ہے وہ. جب وہ کہتا ہے بھائی ہے میرا, نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ نے کہا مزمل فاروقی. وہ گن سیدھی کرتا ہے, 4 فائر مارتا ہے اس کے بھائی کو. اچھا, ناکے کے اوپر ہی مار دیتا ہے. ناکا نہیں ہے, وہی وہاں سے آف اینڈ آن. اور گھر کے سامنے, گھر کے سامنے 4 گولی مارتا, 2 لگتی ہیں, 2 نیچے, وہ مر جاتا ہے. صرف اتنا بتانے پہ کہ میں فہیم فاروقی کا بھائی مزمل فاروقی ہوں. اور بدتمیزی نہ کرو, بدتمیزی نہ کرو, شادی کا بدتمیزی نہ کرو, تمیز سے بات کرو. پولیس والے نے مار دیا. میں نے تمہارا کیا جرم کیا؟ کیوں؟ پولیس والے اس کو مار دیا. بس مزمل فاروقی کی ڈیتھ کی اطلاع فہیم تک پہنچی. فہیم فاروقی سے فہیم کمانڈو بن گیا. اور یہ ایسا فہیم کمانڈو بنا 10 سے 12 بار پولیس والوں کی دوڑیں لگی. 10 سے 12 بار ریکارڈ پہ موجود ہے. مقابلے میں آگے لگ کے بھاگے پولیس والے. پولیس والوں پہ حملے کرتا تھا, بھگا دیتا تھا, یونیفارم پھاڑ دیتا تھا, عبرت کا نشان بناتا تھا. اچھا, یہی وجہ ہے کہ اس پولیس والوں سے وہ نفرت کرتا تھا کہ پولیس والوں نے اس کے بھائی مزمل فاروقی کو قتل کیا. بالکل. اور اس کے بعد اس نے عہد کیا کہ میں کسی پولیس والے کو نہیں چھوڑوں گا نہیں. اس حد تک نفرت پیدا ہو گئی اس کے دل میں پولیس کے خلاف کہ اس نے اس وقت کے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ چودھری اسلم اور راؤ انوار کو درجنوں بار چیلنج کیا. اچھا, اور دونوں بڑے پائے کے افسر رہے ہیں. میرا خیال ہے سردار عبد الرحمان بلوچ, المعروف بلوچ, جسے وہ رحمان ڈکیت کہتے ہیں, بلوچ قبیلے کا سربراہ تھا, اس کے ساتھ اتنی منڈ بھیڑ نہیں ہوئی پولیس کی. اس کے مارے جانے پر بھی تنازع کھڑے ہوئے ہیں, اختلافات ہیں, انگلیاں اٹھتی ہیں, اور لوگ پولیس مقابلے پہ یقین نہیں کرتے. بہت ساری کہانیاں سن رہے کو مل رہی ہیں. اس کے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں, اہل خانہ اس کے متاثرہ خاندان جو ہے رحمان کا. لیکن یہ جو خاندان تھا نا اس کا, فہیم کا, فہیم کے خاندان میں ہر شخص نے یہ کہا, ہر شخص نے, کہ فہیم کسی پولیس والے کی وردی دیکھ لے, پولیس والے کا نام اس کے سامنے لے دو, کہیں تذکرہ پڑھ لے پولیس کا, ٹی وی پہ دیکھ لے, اس کا خون کھول اٹھتا تھا. 4 بھائی میں نے آپ کو بتایا, اب آخری بات پہلے بتا رہا ہوں. 3 کو پولیس والوں نے مارا ہے. فہیم سمیت 4 بھائیوں میں سے 3 پولیس کے ہاتھوں مارے گئے. اچھا, پہلا مزمل فاروقی مارا گیا, مزمل, پھر 2 کو اکٹھے مارا, فہیم کو اور اس کے ساتھ بھائی کو, دونوں کو اکٹھے. وہ بات بھی بتاتا ہوں آپ کو. فی الحال آپ اتنا سمجھیں کہ فہیم فاروقی فہیم کمانڈو بن گیا اپنے بھائی کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے فوری بار, اور اس انداز سے بنا کہ اس نے پھر یہ کہا کہ اب میں نہیں یا پولیس والا نہیں. اعلان کا چیلنج کیا پولیس کو. اب محترمہ بے نظیر بھٹو ایوان وزیر اعظم میں پہنچ گئی. سردار عبد الرحمان نے انہیں تحفظ دیا سانحہ کارساز کے وقت, اور سیفلی بلاول ہاؤس پہنچایا انہوں نے. ہم بتا چکے ہیں بات. جی. جہاں محترمہ مشکور تھیں سردار رحمان کی, اہل لیاری کی, وہاں ان کو پولیس افسروں نے یہ بتایا کہ کراچی میں ہر امن دشمن کاروائی جتنی ہو رہی, جتنی امن دشمن کاروائی اگینسٹ دی پیس آف کراچی, جتنی بھی امن مخالف کاروائیاں ہوئی ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں فہیم بل واسطہ یا بلا واسطہ فہیم کمانڈو, براہ راست یا انڈائریکٹ, فہیم کمانڈو شامل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پرائم منسٹر کو اطلاعات دینے والے ادارے تو کافی ہوتے ہیں. خفیہ ادارہ ہوگا کوئی. کراچی سے اسلام آباد پہنچنے والے بہت سے اعلیٰ افراد, نامور شخصیات, وہ یہ کہتی تھیں کہ فہیم کمانڈو قابو سے باہر ہے, اور اب تو اس نے ایوان وزیر اعظم کا رخ کیا ہے اور آپ کو براہ راست دھمکی دی ہے کہ میرے قتل کی ذمہ دار جتنی پولیس ہے اتنی حکومت ہے. اور اس وقت بھی سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی تھی, اور وفاق میں لائسنس ٹو کل مل گیا کراچی پولیس کو, شوٹ ایٹ سائٹ. فہیم کمانڈو جہاں کہیں جو کہیں دیکھے
اس کو پکڑ لے سر کی قیمت بھی ملے گی انعام بھی ملے گا. 1 کروڑ روپیہ اس دور میں رکھی گئی سر کی قیمت. 1 کروڑ ایک بار نہیں 5 بار. 1 کروڑ ہر بار. کبھی گورنر, کبھی سی ایم, کبھی پرائم منسٹر, کبھی پریزیڈنٹ, کوئی نہ کوئی اناؤنس کرتا تھا. لیکن ہاتھ کسی کے نہیں آیا اس وقت. توبہ ہاتھ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, یہ ٹارگٹ کلنگ کے احکامات کہاں سے ملتے تھے؟ کہتے ٹارگٹ کلنگ کے جی لندن سے ملتے تھے احکامات ایم کیو ایم کی جانب سے. ایم کیو ایم کے بانی قائد الطاف حسین کا معتبر ترین شخص تھا. کراچی میں 4 افراد کو براہ راست ٹارگٹ ملتے تھے لندن سے. ان میں سر فہرست فہیم تھا. اور فہیم کی بات بھی ہوتی تھی الطاف حسین سے, براہ راست ہوتی تھی. الطاف حسین انہیں ڈائریکٹ بھی کہتے تھے کہ فلاں کی فلاں. اب ایک بات بڑی اہم سنیں, آپ کے ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں. پولیس مقابلے کا حکم فہیم کمانڈو کے کسی ایس ایچ او کو ڈی ایس پی کو نہیں دیا گیا, کسی ایس پی کو نہیں دیا گیا. کراچی پولیس کے دونوں سربراہان ایس ایس پی کراچی راؤ اسلم چودھری انوار کو یہ کہا گیا, راؤ انوار چودھری اسلم راؤ انوار کو یہ احکامات براہ راست دیے گئے اور کہتے ہیں کہ ایوان وزیر اعظم سے آئے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے دیے اور کہا کہ اس کا ایک ہی حل رہ گیا ہے کہ انکاؤنٹر کر لو. پولیس یہاں بھی ڈر گئی, خوف زدہ ہو گئی کہ اس کا انکاؤنٹر کیا جائے کہ نہ کیا جائے. کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی وہ کون سا آگے سے قومی رضاکار ہے, ہاں وہ تو دیکھتے ہی فائر مارتا ہے. کئی لوگوں نے اس کا سامنا کرنے سے دانستہ معذوری ظاہر کی, انکار کر دیا. تو اسلحہ کہاں سے آتا تھا اس کے پاس؟ یہ تو بلکہ کہتے ہیں بہت بڑی مقدار میں اسلحہ سپلائی کرتا تھا. یہ اسلحے کا سمگلر بھی رہا. بڑی بڑی کنسائنمنٹیں اس کے نام پہ آتی تھیں. ایک دور میں اس کے سمگلنگ کا اسلحہ, منشیات یا سونا جو بھی کہے, سمگلنگ کی کوئی آئٹم جس پہ اس کا نام لگ جائے, منسلک ہو جائے اس سے, اس کو روکا نہیں جاتا تھا. ایک دانشور پولیس والے نے یہ کہا, حکومت سندھ کو یہ مشورہ دیا کہ ہم اسے ہنی ٹریپ کریں. ہاں ایک بات ذہن میں آ گئی. سردار عبد الرحمان بلوچ یعنی المعروف رحمان ڈکیت کہتے ہیں, اس کو منی ٹریپ کیا گیا, پولیٹیکل ٹریپ کیا گیا. اس کو ہنی ٹریپ کیا گیا فہیم کو. اس کی کوئی پریم کہانی بھی ہے. پریم کہانی یہ ہے کہ ایک خاتون اداروں کی طرف سے, ایجنسیوں کی طرف سے, خفیہ اداروں کی طرف سے ڈپیوٹ کی جاتی ہے, انڈکٹ کی گئی, اس کے ساتھ ملائی گئی اور کہا گیا کہ فہیم کمانڈو سے رابطے استوار کریں. کشمیری خاندان کی خاتون تھی, بڑی خوبرو لڑکی, نہایت خوبرو. اس کے مراسم ایسے ہو گئے فہیم سے کہ مر مٹنے کے وعدے دعوے قسمیں. اور ایک طرف وہ اس پہ فریفتہ تھی, یہ اس پہ فریفتہ تھا, اور دوسری طرف وہ رابطے میں تھی ایجنسیوں کے, اپنا کام کر ایک ایک لمحے کی اطلاع دیتی تھی, مخبری کرتی تھی. ہم نے جتنی جرم کہانیاں سنائی ہیں, جتنی جرم کہانیاں, انجام عورت کے ہاتھوں ہوا ہے موسٹلی کچھ ویسے بھی ہوئے. کوئی ہمیشہ کسی گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھایا, ہمیشہ. اچھا, پہلے تو کوشش ویسے کرتی رہی پولیس کے فہیم کمانڈو ہاتھ آ جائے, لیکن فہیم کمانڈو ان کے ہاتھ نہیں آیا. تو اس کے بعد لڑکی کو انڈکٹ کیا, اور پھر لڑکی نے ایسا تعلق استوار کیا کہ سالہ سال وہ تعلق چلتا رہا. اعتماد کی فضا بن گئی. اعتماد کی فضا تھی, وہ مر مٹنے کو تیار تھا اس پہ. اب ایک اور سن لیں. ایم کیو ایم نے یہ سازش منکشف, انکشاف ہوا کہ خاتون اداروں کی طرف سے پینیٹریٹڈ ہے. انہوں نے فہیم سے رابطہ کیا, لندن سے حکم آیا کہ اس کو چھوڑ دو. یہ ہماری صفوں میں گھسائی, ایگزیکٹ باتیں بتا رہا ہوں, ہماری صفوں میں گھسائی گئی عورت ہے, جو نہ صرف آپ کی یعنی فہیم کمانڈو کی مخبری کرتی ہے, بلکہ پورے کے پورے سیٹ اپ کی مخبری کرتی ہے, جس کی سیاسی بساط, انتظامی بساط اور مجرمانہ بساط بھی لیک ہوتی ہے. اور اسی لڑکی کی وجہ سے فہیم کمانڈو کا کئی سیکٹر انچارجز جو تھے ایم کیو ایم کے, ان سے جھگڑا بھی ہوا تھا, اور اچھا خاصا ہوا. جھگڑا اسی بات پہ تھا, وہ کہتے تھے فہیم کمانڈو کو کہ آپ قیادت کا حکم نہیں مان رہے, اس کو فوری چھوڑ دو. جب فہیم نے انکار کیا, انکار کرنے کی دیر تھی کہ چودھری اسلم, راؤ انوار حرکت میں آ گئے. ایم کیو ایم نے نکال دیا اس کو, لا تعلق ہو گیا ایم کیو ایم, چھوڑ دی اس نے ایم کیو ایم, جو مرضی سمجھ لیں.
لا تعلق ہو یا گیا۔ جو کام لینا تھا وہ لے لیا, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا, چھوڑ دیا. کئی کہانیاں تھیں اس کی, ہم لوگ چملے. جب اس نے چھوڑ دیا ایم کیو ایم کو, بے سروپا ہو گیا, چھتری سر سے ہٹ گئی, سرپرستی ختم ہو گئی. جب ختم ہوتی ہے تو راونوار چودھری اسلم متحرک ہو جاتے ہیں. اور متحرک اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے جو کام کرنا تھا لڑکی کے ذریعے وہ کر لیا, سازش کامیاب ہو گئی, اب ایک گولی کی مار ہے. نہیں پکڑا گیا پھر؟ نہیں, سن لیں بات سنیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اب کھیت کی مولی ہے, اپنے باغ کی مولی ہے, اپنے باغ کی, جب چاہیں گے مار دیں گے. ہم نے اسے بے سروپا کر دیا. ایم کیو ایم مائنس کمانڈو کی حیثیت کیا ہے؟ ایم کیو ایم مائنس, ایم کیو ایم کی سرپرستی چھتری تو ختم, چھتر چھایا تھی اس کی. وہ ختم ہوئی. فہیم کو پکڑنے کے لیے انہیں کوئی طریقہ دریافت کرنا تھا, صرف کہ فہیم کو قابو کرو, اور پولیس مقابلے کا حکم تو پہلے جاری ہو چکا ہے, آفیشیل لائسنس ٹو کل جاری ہو چکا ہے. آتے ہیں ایک زیر تعمیر, اس کو پکڑ لیتے ہیں فہیم کمانڈو. فہیم کو. اس کو پکڑتے کیسے, کہاں سے اسی مخبری پہ. عورت کی مخبری, عورت کی مخبری نہیں تھی یہ, عورت کی تو مخبری تھی. بیسیکلی یہ جس جگہ دوست کے گھر جاتا تھا نا, اس کا تو صرف اس نے یہ بتایا تھا, اس نے لڑکی نے, کہ جی فلاں جگہ پہ. انہوں نے وہاں کی ریکی کی ہوئی تھی. فہیم کمانڈو آیا, رات کے آخری پہر اس کو پکڑ لیا, پکڑ کے ایک زیر تعمیر گھر میں لے گئے, وہاں جا گولی مار دی. لاش اسی زیر تعمیر گھر میں انڈر کنسٹرکٹڈ وہیں پڑی ہے. اس سے ایک روز پہلے یہ اس کے گھر پہ ریڈ کرتے ہیں, فہیم کمانڈو کے. وہاں سے اس کے بھائی مغیث فاروقی کو پکڑتے ہیں. مغیث فاروقی کو پکڑ کے یہ لے کے جاتے ہیں کسی نامعلوم مقام پر, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیرا ہے کسی معروف شخصیت کا, بیٹھک ہے اس کی. وہاں اس کو رکھتے ہیں, اور رکھنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہانی گھڑتی ہے پولیس, جو آج کل پنجاب کی سر فہرست کہانی ہے, کہ ہم اس کو تفتیش کے لیے لے جا رہے تھے فہیم فاروقی المعروف فہیم کمانڈو کو, تو راستے میں اس کے ساتھی چھڑوانے آئے, اور ساتھیوں کی قیادت کون کر رہا تھا؟ مغیث فاروقی. مغیث فاروقی. وہ کہانی جو اب گھڑی جا رہی ہے یہ اس وقت گھڑی گئی 96 میں. اور وہاں سے کہ جی اس کو ساتھی مار کے بھاگ گئے. زیر تعمیر گھر کے پاس سے لاش ملتی ہے, کس کی؟ فہیم کمانڈو فاروقی. فہیم کمانڈو کی, فہیم فاروقی کی لاش ملتی ہے. پولیس گھر والوں کے حوالے کر دیتی ہے, شور مچتا ہے. جب شور مچتا ہے, لاش ملتی ہے. 3 دن بعد ایدی سینٹر میں ایک نامعلوم نوجوان کی لاش کی تشہیر ہوتی ہے, کہ ایک نوجوان کی لاش ملی ہے جس پہ 3 سے 4 گولیاں لگی ہیں. فہیم کو زیادہ لگی تھیں, اسے 3 سے 4 لگیں. وہ شناخت ہوتا ہے کہ یہ مغیث فاروقی ہے. ایک بھائی کی لاش مار کے کہیں پھینکی, دوسرے ابھی ریسنٹ مقابلے ہوئے ہیں, بھاولپور سے پکڑے, کوئی گجرانوالے سے ملا, کوئی فیصلہ آباد سے, کوئی پنڈی سے. فیصلہ آباد سے پکڑے, کوئی چنور سے ملا, کوئی جیلم. 5 اضلاع میں سے 5 بھائیوں کی ملی تھی. اسی طرح 2 بھائیوں کی ضلع کراچی سے, ایک ساؤتھ سے, ایک ایسٹ سے, نارتھ سے, کہیں سے مل گئی, اور وہ دونوں کی لاشیں ملتی ہیں. دونوں کا جنازہ پڑھنے کے بعد ایک بھائی بچا تھا وہ فرار ہو جاتا ہے پاکستان سے, اور یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے سیف نہیں ہے جگہ. اس سے پہلے پنڈی گئے تھے گھر والے, یہ پنڈی بھی ملنے گیا تھا اپنے گھر والوں کو, واپس کراچی آیا تھا, پھر ایکشن شروع ہو گیا تھا فہیم فاروقی جو ہے. اور جب دونوں بھائیوں کا جنازہ اکٹھا پڑتا ہے, ایک بھائی پہلے پڑا تھا مزمل فاروق, مزمل کا, پھر 2 کا اکٹھا مغیث کا اور اس کا پڑتا ہے, چوتھا بھائی چلا جا آج تک رابطے میں ہے کراچی میں. لوگوں کو فون شون آتے ہیں اس کے, منظر عام پہ نہیں ہے. منظر عام پہ نہیں ہے. وہاں وہ ملک بدر کیا گیا, ہو گیا, مایوس ہو کے گیا, خیر بات کہہ گیا, محفوظ راستہ اپنایا, جو نام بھی دیں. چوتھا بھائی وہاں چلا جاتا ہے, ماں باپ کا نہیں پتا, باقی کچھ نہیں پتا کیا ہے, لیکن اتنا پتا ہے کہ فہیم کمانڈو جس نے زمانہ طالب علمی سے ایک عروج دیکھا تھا, بڑی بڑی سیاسی قیادت جو ہے
ان کے ساتھ بھی بیٹھا, ان کے سامنے بھی بیٹھا, ان کے سامنے کھڑا بھی ہوا, ان کو چیلنج بھی کیا. بھٹو کو چیلنج کرنا, کئی ایسے ایک نہیں, کئی چیلنج کیے, بے تحاشا چیلنج. ایک وقت آیا تھا کہ الطاف حسین کو بھی چیلنج کرنے لگا تھا, کیا تھا, باقاعدہ کیا تھا. لیکن وہ اب چوتھا بھائی گوشہ گمنامی میں ہے, نامعلوم مقام سے فون کر کے کراچی کے حال چال پوچھتا ہے, اپنے گھر والوں کا پتہ کرتا ہے. لیکن فہیم کمانڈو کا پورا خاندان, فاروقی فیملی کہتے تھے اس کو, نہایت شریف لوگ تھے, والدین بہت شریف تھے, بہن بھائی بڑے اچھے تھے, بھائی جو اور یہ خود بھی بڑا ذہین و فتین لڑکا بڑا تھا, تیز تھا, خوبرو تھا, بی کام کا ٹاپر بھی تھا. یہ سارا کچھ جو تھا, اس کی کہانی 10 سے 12 سال پر محیط ہے. اس نے پولیس والوں کے لیے ایک خوف کی علامت کا کردار تو ادا کیا, لیکن اس سے بڑھ کے اس کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایم کیو ایم اور اس کی قیادت اس پر فخر کرتی تھی. اچھا, فہیم کمانڈو پر. فہیم کمانڈو پر وہ کہتے تھے اس جیسا دلیر جرت مند بندہ ہم نے نہیں دیکھا. اس کی ٹریننگ انڈیا میں تھی, اس کی ٹریننگ افغانستان میں تھی, کراچی کے 2-3 کیمپوں میں تھی. یہ ساری باتیں اپنی اچھا, انڈیا کو بھی مطلوب رہا, یہ انڈیا میں بڑا واویلا ہوتا ہے اس بات پہ. انڈیا نے یہ کہا کہ پاکستان فہیم کمانڈو کے ذریعے کئی کاروائیاں کراتا ہے انڈیا میں. ہاں, اور پاکستان کا یہ الزام تھا کہ بھارت اس کو تربیت دیتا ہے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. دو طرفہ تھا, دو طرفہ. تو اس لیے کراچی کے گینگ وار, لہری گینگ جسے کہتے ہیں, کراچی میں خونریزی کی تاریخ, اور کراچی میں زمانہ طالب علمہ کی, جو طالب علموں کی سیاست ہوتی ہے اس کی تاریخ, اور ایم کیو ایم کے سیکٹرز کی تاریخ, گھٹنوں میں ڈرل کی تاریخ, دماغ میں سوراخ کی تاریخ, کندھوں میں ڈرل کی تاریخ, یہ جتنی تاریخیں ہیں نا, داستان جرم جو ہیں, وہ کہیں نہ کہیں فہیم کمانڈو سے ضرور ملتی ہیں. اور فہیم کمانڈو اگر کہیں کسی تاریخ میں باقاعدہ کردار کا حصہ نہیں ہے, تب بھی فہیم کمانڈو جیسے اقدامات جو ہیں وہ تاریخ میں ملتے ہیں. فہیم کمانڈو کی مجرمانہ زندگی تاریخ کراچی کا ایسا باب ہے جسے کوئی کبھی بھی فراموش نہیں کر پائے گا. اس کی وحشت اور دہشت رہے گی, اور استعمال کریں گے لوگ. مثالیں اب بھی فہیم کمانڈو کی دیتے ہیں, اس کی جرت کی. دیکھیں آپ دھرندر فلم میں ڈکیت کے طور پہ, خونخوار کے طور پہ, قاتل کے طور پہ, بھتہ خور کے طور پہ, اغوا کار کے طور پہ سردار عبد الرحمان کو پیش کریں. فلم دھرندر پہ اعتراض کیا ہے؟ حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا انہوں نے. تو سردار عبد الرحمان کی خدمات حقائق تھی نا. ابھی ہم کسی پروگرام میں یہ بتائیں گے, میں بتاؤں گا, میرے پاس بہت ڈیٹیل اکٹھی ہو رہی ہے, میں ریسرچ کر رہا ہوں اس پہ, کہ سردار عبد الرحمان کو کس نے مارا. نہیں, اس میں چودھری اسلم نہیں مارا. میں آپ کو ایک عدالت کا قصہ سناؤں گا جس میں ایک مراثی پیش ہوا تھا, اور جب سزائے موت ہو گئی, اس نے کہا مائی باپ میرا تو قصور ہی کو نہیں, میں نے مویا ملے ہے. تو چودھری اسلم کو مرا ہوا ملا تھا. یہ میں بتاؤں گا آپ کو, ڈیٹیل اکٹھی کر رہا ہوں. تو بلوچستان دیکھیں, صرف اتنا جملہ ٹیزر کے طور پہ, سردار عبد الرحمان بلوچ لیاری کا بلوچ تھا, اور اس کے قتل کی سازش بلوچستان کے بلوچوں میں ہوئی تھی. بس اتنی بات آپ کو بتا رہا ہوں. بلوچستان میں اس کے قتل کی سازش تیار ہوئی, بلوچستان سے عمل درآمد ہوا, ایران کا ایک شہر چابہار میں ایک ملاقات اس کے قتل کا باعث بنی. اس کی ساری ڈیٹیل میں اکٹھی کر رہا ہوں ثبوت کے ساتھ. ہم انشاءاللہ کسی نہ کسی پروگرام میں, کسی فورم پہ ضرور ناظرین کو بتائیں گے. لیکن فی الحال آپ فہیم کمانڈو کے بارے میں اتنا سمجھ لیں کہ فہیم فاروقی کو فہیم کمانڈو بنانے میں پولیس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور ابتدا میں نے جو جملہ کہا کہ پولیس کے لیے ایک بغاوت کی علامت جو ہے نا, یہ انسپیکٹر بہادر کو کیسے قتل کیا؟ کیا یہ احکامات اوپر سے آئے تھے؟ کہتے ہیں کہ انسپیکٹر بہادر جو ہے وہ زیادہ تر ایم کیو ایم کے لوگوں پہ ہاتھ ڈالتا تھا, گرفتاریاں کرتا تھا, تو لندن سے احکامات آئے تھے انسپیکٹر بہادر کے لیے. 4 پولیس والے لندن سے ملنے والے احکامات کا شکار ہوئے. کراچی پولیس کی بات ہو رہی. 4 میں ایک بہادر علی تھا. وہ نام کا ہی بہادر نہیں تھا, کام کا ہی بہادر تھا, اس میں بامسمہ تھا. اس نے تنظیموں کے
جو ڈیتھ اسکواڈ تھے ان کے لوگوں کو چن چن کے مارا تھا, چن چن کے. جس طرح فہیم کمانڈو پولیس کے لیے خوف کی علامت تھا, اسی طرح بہادر علی جرائم پیشہ افراد کے لیے ایک خوف تھا. بد لحاظ تھا, بدتمیز تھا, بد اخلاق تھا, جو مرضی آپ اس کو نام دیں, لیکن جرائم پیشہ افراد کے لیے موت کا پیغمبر تھا. ایسا پیغمبر تھا موت کا کہ جرائم پیشہ افراد اس سے اتنے ڈرتے تھے کہ جہاں وہ ایس ایچ او لگ جاتا وہاں سے جرائم پیشہ افراد کچھ تو خود بھاگ جاتے, کچھ کو یہ بھگا دیتا یہ پیغام دے کے کہ بہادر علی آ گیا ہے, اب جرم اور جرائم پیشہ کا یہاں کوئی کام. تو یہ تو بہت بڑا فہیم کمانڈو کے لیے چیلنج تھا کہ وہ بہادر علی کو مارے, قتل کرے. اس نے 1.5 سال تک اس کی ریکی کی, بہادر علی کی. بہادر علی. اور وہ کہتے کہ اکیلا دندناتا پھرتا تھا وہ بہادر علی. چودھری اسلم سے زیادہ دلیر کہتے ہیں اسے. چودھری اسلم, بہادر علی, ذیشان کاظمی, کیا نام اس کا, ذیشان کاظمی, راونوار چودھری اسلم, اور ایک ان کا امام جس کا نام تھا جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر. نصیر اللہ بابر. انہیں میں یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو دیکھا میں نے, سٹک پکڑ کے ہاتھ میں بغیر گارڈ کے. نصیر اللہ بابر تو بغیر گارڈ کے لیاری میں بھی گشت کرتے تھے کہ دیکھو کتنا پرامن ہے. ہمیں دورے پہ لے گئے تھے وہ اسی طرح, وہ سٹک پکڑ کے پھرتے تھے. کچھ لوگ مجھے کہتے تھے کہ شاید جب وہ گزر رہے ہوں گے وزیر داخلہ ہے, وفاقی وزیر داخلہ, تو روف ڈیوٹی ہوگی, چھتوں پہ کمانڈو کھڑے ہوں گے. اچھا میں چھتوں پہ دیکھتے رہتا تھا مجھے کوئی دکھائی دے. جب مجھے دکھائی نہیں دے رہا تو وہ اوپر سے آسمان میں دیکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے جھانک کے نیچے دیکھے گا نیچے کون آ جا رہا ہے, تو جھانک کے دیکھتا مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا اس 2-3 آپریشن کے درمیان. ایک دوسری بات, سفید لباس زیب تن ہے, کف کھلے ہوئے ہیں, سگریٹ, سگار, پسٹل, گلاک, یوں چودھری اسلم پھر رہا ہے. راونوار بھی اسی طرح. اچھا راونوار کا چودھری اسلم تو بغیر وردی کے تھا نا, نصیر اللہ بابر بغیر وردی کے تھے, راونوار وردی میں پھرتے تھے. ہاں, ہاف سلیو زیادہ پہنتے. میں نے آپ سے کہا کہ وردی خوف کی علامت بن گئی تھی کہ وردی نہ پہنو, آفیشل. اچھا یہ کوئی زبانی کلامی نہیں تھا, یہ آفیشل حکم تھا. کراچی پولیس کو آفیشل حکم دیا گیا کہ وردی نہ پہنے, بالخصوص رات کو گشت تو بغیر وردی کا کریں, کیونکہ فہیم کمانڈو جو ہے وہ وردی والوں کو مارتا ہے. ہم نے ایک پروگرام کیا کسی فورم پہ کہ دشمنی ہوتی ہے ہر ایک کو. ایک کو دشمنی تھی بھارتی گینگسٹر کو فورسٹ یونیفارم سے. فورسٹ گارڈ جو ہوتے پہنتے ہیں یونیفارم, وہ دیکھتے تھے, فورسٹ گارڈ کو دیکھا گولی مار. جس فورسٹ گارڈ نے ہاتھ کھڑے کر دیے, کہا میں تمہارے گینگ میں شامل ہوں تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ گارڈ ہے. تو کئی لوگوں کو کسی خاص وردی سے, کسی خاص شکل سے, کسی خاص حلیے سے لگاؤ ہوتا ہے اور کسی کو اس سے دشمنی ہوتی ہے, کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے مزمل فاروقی کی وجہ سے, اپنے بھائی کے قتل کی وجہ سے اسے فہیم کمانڈو کو پولیس سے نفرت ہو گئی. اور پولیس کو وہ باغی پولیس کا کہلایا. کیوں کہ وہ کہتا تھا کہ ساری پولیس, حالانکہ مارا تو ایک کانسٹیبل نہیں تھا نا, وہ ساری پولیس کی وردی اس کی آنکھوں میں چپتی تھی, کسکتی تھی. اس نے پولیس والوں کو چن چن کے مارا. لیکن جو پولیس کا باغی کہلایا, پولیس کی بغاوت کی علامت کہلایا, اس کو پولیس نے جس انداز میں مارا, ایک بھائی کہیں اور دوسرا کہیں گوشہ گمنامی میں, 3 دن تک ایدھی ایمبولنس والے, ایدھی سینٹرز والے اس کے ورثہ کی تلاش کرتے رہے. اتنے نامور لوگ گوشہ گمنامی میں اس دنیا سے چلے جائیں تو اس سے بڑھ کے اور انجام کیا ہوگا. تو ہمارے ینگسٹرز کو اس سے کیا سبق لینا چاہیے؟ بطور ہیرو اسے تسلیم کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگ اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں فہیم کمانڈو کی, اور اس کا لائف سٹائل اپنانے کی طرف بھی جاتے ہیں جتنی ہم گینگسٹرز کی سٹوری سناتے ہیں. تو ہمارا تو یہ ہے کہ گینگسٹرز کی زندگی آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے ان کی دہشت تھی اور اس کے بعد ان کی موت ایسی ہوئی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا, اور اس کی فیملی کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے. اچھا جرائم پیشہ افراد, ہاں بس میری بڑی اہم بات ہے, آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں نا, ان کی زندگی کے بھی کئی پہلو ہیں. انہوں نے کہا جی محمد خان ڈاکو, اس کا اصل نام ہے محمد خان دھرنالیا, خوشاب سکیسر, سون سکیسر کا رہنے والا, اس کی راجدھانی تھی اپنی. وہ امیروں سے
لوٹ کے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. تو وہ غریب تو اسے اپنا نجات دہندہ مانتے, مسیحا مانتے تھے. سینکڑوں بچیوں کی شادی کر دی, ہزاروں تنازعات ختم کرا دیے, جرم وار کو, مجرم کو جرم کی سزا دے دی اپنی عدالت میں. سلطانہ ڈاکو, آپ دیکھ لینا, لائف موجود ہے ان لوگوں کے, وہ بھی ایسے کرتے. تو یہ جو آئیڈیالوجیکل نہیں ہوتے, یہ اسے آپ رول ماڈل کے طور پہ اپنا نہیں سکتے. ہمارے نوجوان جو ہے نا, وہ ہماری سنائی ہوئی کہانی کو اس کے انجام تک سنیں اور پڑھیں, پھر پتہ چلے, پھر یہ دیکھیں کہ ایک آدھ غلطی کسی کو کس گمراہی پہ ڈال دیتی ہے. دیکھیں نا, پورے خاندان کو فہیم کمانڈو کی وجہ سے سفر کرنا پڑا. آج نام و نشان نہیں ہے وہ فہیم کمانڈو جس کو براہ راست قیادت لندن سے حکم دے کے مخاطب ہو کر ہدایات دیتی ہو, اس کا انجام ایسا ہو کہ پولیس زیر تعمیر گھر میں لاوارث مشکیں کس کے مار دے, نامعلوم لاش پھینک دے سڑک پہ, ایک بھائی کو مار کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دے لاوارث. تو یہ بھی سبق ہے. تو زندگی شریفانہ جو ہوتی ہے نا, امن پسند زندگی, اس کا جواب کوئی نہیں ہے. لیکن جب بندہ گمراہ ہو کے اس طرح کے فہیم کمانڈو کی ڈگر پہ چل پڑتا ہے تو اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا, کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.